بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالرحمن عوان سلسلہ سیرت النبی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا موضوع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کے بارے میں ہے۔ اخلاق نبوی کیسا تھا؟ تو بیان کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، القلم آیت نمبر 4۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات اقدس کا یہ وہ حصہ ہے جہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام انبیاء کرام اور مصلحین عالم سے علانیہ ممتاز نظر آتی ہے۔ تاریخی ہستی کا ثبوت ایک طرف، اگر یہ سوال کیا جائے کہ ان اخلاقی واحدوں کا خود عملی نمونہ کیا تھا تو دنیا اس کے جواب سے عاجز رہ جائے گی۔ دنیا کے تمام مصلحین اخلاق میں گوتم بدھ اور مسیح کا درجہ سب سے بڑا ہے، لیکن کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ ہندوستان کا یہ مصلح اعظم بودا عملاً کیا تھا؟ کوئی زیتون کے رہبانہ اخلاق کا واعظ مسیح دنیا کو اخلاق کا بہترین درس دیتا تھا، لیکن اس کی زندگی کا ایک واقعہ بھی اس کے ذریعے مقولوں کی تائید میں تم کو معلوم ہے۔ لیکن مکہ کا محلم امی پکار کر کہتا تھا لما تقولون ما لا تفعلون، جو نہیں کرتے وہ کہتے کیوں ہو۔ وہ خود اپنی تعلیم کا آپ نمونہ تھا۔ انسانوں کے مجمع عام میں وہ جو کچھ کہتا تھا، گھر کے خلوت قدہ میں وہ اسی طرح نظر آتا تھا۔ اخلاق و عمل کا جو نقطہ وہ دوسروں کو سکھاتا تھا، وہ خود اس کا عملی پیکر بن جاتا تھا۔ بیوی سے بڑھ کر انسان کے اخلاق کا اور کون رازدان ہو سکتا ہے؟ چند صاحبوں نے آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے درخواست کی کہ حضور کے اخلاق بیان کیجیے۔ انہوں نے پوچھا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ ان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا القرآن، آپ کا اخلاق ہمۃ القرآن تھا۔ موجودہ صحائف آسمانی اپنے دائیوں کی بہترین اقوال کا مجموعہ ہے، لیکن کیا ان کا ایک حرف بھی اپنے مبلغین کے عمل کا مدعی ہے؟ قرآن مجید لاکھوں مخالفین اور اہل عناد کی بھیڑ میں اپنے دائی حق کی نسبت گویا تھا انک لعلی خلق عظیم، القلم آیت نمبر 4۔ اے محمد، تم اخلاق کے بڑے اعلیٰ درجے پر ہو۔ قرآن خود دشمنوں کے مجمع میں آپ کی نسبت کیا شہادت دے رہا تھا؟ خدا کی عنایت سے تم ان سے یہ بنرمی پیش آتے ہو۔ اگر تم کہیں کج خلق اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تمہارے آس پاس سے ہٹ جاتے۔ اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما غنمتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، سورۃ توبہ آیت نمبر 128۔ ترجمہ ہے تمہارے پاس تم میں سے خود ایک پیغمبر آیا، اس پر تمہاری تکلیف بہت شاق گزرتی ہے، تمہاری بھلائی کا وہ بھوکا ہے، اہل ایمان پر نہایت نرم اور مہربان ہے۔ مسئلہ اخلاق کی نسبت ایک بڑی غلطی یہ کی گئی ہے کہ صرف رحم اور رافت اور تواضع اور خاکساری کو پیغمبرانہ اخلاق کا مظہر قرار دے دیا گیا، حالانکہ اخلاق وہ چیز ہے جو زندگی کی ہر تہ میں اور واقعات کے ہر پہلو میں نمایاں ہوتی ہے۔ دوست و دشمن، عزیز و بیگانہ، صغیر و کبیر، مفلس و توانگر، صلح و جنگ، خلوت و جلوت،
غرض ہر جگہ اور ہر ایک تک دائرہ اخلاق کی وسعت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان اخلاق پر اسی حیثیت سے نظر ڈالنی چاہیے۔ اخلاق نبوی کا جامع بیان کیا ہے؟ اخلاق نبوی کا جامع بیان اس سے پہلے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کے جزئی اور تفصیلی واقعات لکھے جائیں، ان صاحبوں کے بیانات زیر تحریر آتے ہیں، جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سال ہر سال اور مدت ہائے دراز بسر کی ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات کے دفتر کے ایک ایک حرف سے واقف تھے۔ انسان کے حالات کا واقف کار بیوی سے بڑھ کر دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد 25 برس تک آپ کی خدمت زوجیت میں رہی تھی، زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھی: ہرگز نہیں، خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ امہات المومنین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تفصیل سے نہیں بیان کیے ہیں۔ فرماتی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی، برائی کے بدلہ میں برائی نہیں کرتے تھے، بلکہ درگزر کرتے تھے اور معاف فرما دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دو باتوں میں اختیار دیا جاتا تو ان میں جو آسان ہوتی اس کو اختیار فرماتے، بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہو، ورنہ آپ اس سے بہت دور ہوتے۔ آپ نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملہ میں انتقام نہیں لیا، لیکن جو احکام الہی کی خلاف ورزی کرتا، خدا اس سے انتقام لیتا تھا۔ یعنی خدا کی طرف سے بموجب احکام ربانی آپ اس پر حد جاری فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کبھی کسی مسلمان پر لعنت نہیں کی۔ آپ نے کبھی کسی غلام کو، لونڈی کو، کسی عورت کو، جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی کوئی درخواست رد نہیں فرمائی، لیکن یہ کہ وہ ناجائز نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خندہ ہنستے اور مسکراتے ہوئے دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، باتیں ٹھہر ٹھہر کر اس طرح فرماتے تھے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو رکھ لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے اور آغاز نبوت سے آخر تک کم از کم 23 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے تھے، ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے آپ کے اخلاق اور عادات کی نسبت سوال کیا۔ فرمایا، آپ خندہ جبین، نرم گو، مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، بات بات پر شور نہیں کرتے تھے، کوئی برا کلمہ منہ سے کبھی نہیں نکالتے تھے، عیب جو اور تنگ گیر نہ تھے۔ کوئی ایسی بات ہوتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہوتی تو اس سے اغماض فرماتے تھے، کوئی آپ سے اس کی امید رکھتا تو نہ اس کو مایوس کرتے تھے اور نہ منظوری ظاہر فرماتے تھے، یعنی صراحتاً انکار و تردید نہیں کرتے تھے، بلکہ خاموش رہتے تھے اور مزاج شناس آپ کے تیور سے آپ کا مقصد سمجھ جاتے تھے۔ اپنے نفس سے 3 چیزیں آپ نے بالکل دور کر دی تھیں: بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا، اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑھنا۔ دوسروں کے متعلق بھی 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے: کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں فرماتے تھے، کسی کے اندرونی حالات کی ٹو میں نہیں رہتے تھے، وہی باتیں کرتے تھے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کرتے، صحابہ اس طرح خاموش ہو کر اور سر جھکا کر سنتے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو جاتے تو پھر وہ آپس میں بات چیت کرتے۔ جب کوئی دوسرا بات کرتا تو جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا چپ سنا کرتے۔ لوگ جن باتوں پر ہنستے آپ بھی مسکرا دیتے۔
جن پر لوگ تعجب کرتے آپ بھی کرتے۔ کوئی باہر کا آدمی اگر بے باکی سے گفتگو کرتا تو آپ تحمل فرماتے، دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان اور انعام کا شکریہ ادا کرتا تو قبول فرماتے، جب تک بولنے والا خود چپ نہ ہو جاتا۔ آپ اس کی بات درمیان سے نہیں کاٹتے تھے۔ نہایت فیاض، نہایت راست کو، نہایت نرم طبع اور نہایت خوش صحبت تھے۔ اگر کوئی دفعتاً آپ کو دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے آشنا ہوتا جاتا آپ سے محبت کرنے لگتا۔ ہند بن ابی حالہ جو گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش پروردہ تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نرم خو تھے، سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین روا نہ رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار شکر فرماتے تھے، کسی چیز کو برا نہیں کہتے تھے، کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرماتے اور اس کو برا بھلا نہ کہتے۔ کوئی اگر کسی امر حق کی مخالفت کرتا تو آپ کو غصہ آ جاتا اور اس کی پوری حمایت کرتے، لیکن خود اپنے ذاتی معاملہ پر کبھی آپ کو غصہ نہیں آیا اور نہ کسی سے انتقام لیا۔ سامعین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ابھی اور بہت سی باتیں ہیں، انشاءاللہ میں اس سے اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔